سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہیں اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں۔ تو کیا یہ صرف اس وقت تک کے لیے تھی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے، یا یہ بات آج بھی اپلائی ہوتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا جس کو آپ آج فزیکل موجودگی سے تعبیر کر رہے ہیں، قرآن کی ہدایات بند ہو گئی ہیں؟ جو قرآن آپ پر یہ فرض عائد کرتا ہے کہ پیروی کرو میرے رسول کی، وہ ہدایات ختم ہو گئی ہیں؟ پھر جو طریقہ آپ نے عبادت کا بتایا، زندگی گزارنے کا بتایا، وہ تعلیمات ختم ہو گئی ہیں؟ جب یہ کتاب جاری ہے، تعلیمات جاری ہیں، احادیث کی ریپیٹیشن اور ان کا سنایا جانا اور ان پہ پڑھا جانا وہ جاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جاری ہے، جو سنتوں پہ عمل کرنا، آپ کے طریقہ زندگی پہ عمل کرنا، تو باقی تمام چیزیں بھی جاری ہیں۔ موجودگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کسی انسان کی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، اس میں اس کا لباس ہوتا ہے، اس کے برتن ہوتے ہیں، اس کے بیڈ ہوتے ہیں، اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے جانور ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ساری چیزیں جس کو بیلونگنگ کہتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کی بیلونگنگ پوری دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا جب آپ نے حج فرمایا، ایک ہی حج فرمایا، اور اس میں اپنے بال جو ہیں وہ پھینکے منڈوا کر، کیونکہ وہ سر منڈوایا جاتا ہے حج میں، اور کیا مقصد تھا کہ یہ بال جو ہیں میرے آقا کے جسم کا حصہ ہیں، یہ پوری کائنات میں بکھر جائیں، پھیل جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا کہ جہاں جہاں میری موجودگی ہوگی وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ تو جسم کا حصہ کائنات کے ہر مملک میں، چاہے وہاں مسلمان موجود ہیں یا نہیں موجود، کمری والے کی اشیاء موجود ہیں، جسم مبارک کے بال موجود ہیں، وہ آپ کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کا خود واسطہ پڑا ہے، آپ کے پاس سرکار کے منہ مبارک موجود ہیں، کیا ان کا سائز بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ کیا یہ زندگی کی علامت نہیں ہے کملی والے کی؟ تو کیا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ اور ایک مرتبہ واصف علی واصف سے ایک سوال کیا گیا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ولی زندہ ہیں، رسول زندہ ہیں، انہوں نے کہا باقی باتیں چھوڑ دو، جو انسانی یاد میں زندہ ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے سینوں میں زندہ ہیں، ہماری یادوں میں زندہ ہیں، ہمارے سانسوں میں زندہ ہیں، ہمارے درود میں زندہ ہیں، ہر طرف ہر لمحہ ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا قرآن نے جب یہ کہا کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، کہ کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش مانگ، اور وہ تمہارے لیے بخشش مانگے اور میں بخش دوں؟ کیا یہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے تھا؟ کیا قرآن قیامت کے بعد تک نہیں ہے؟ اس کے ملفوظات جو ہیں وہ اس زمانے کے لیے تھے؟ قرآن کی حقانیت بعد از قیامت بھی جاری رہے گی۔ اس کے مطابق اللہ کے رسول کی کتاب جاری، رسالت جاری، معجزات جاری، کرم جاری۔ بے شمار آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو خواب میں آقا نے آ کے کہا کہ کلمہ پڑھو، اور وہ ہندو مسلمان ہوئے اور آج تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ تو آپ کی کچھ نہ کوئی چیز پوری دنیا میں موجود ہے، اسی لیے آپ تاریخ انسانی اٹھا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں آ جانے کے بعد آج تک عذاب نازل نہیں ہوا۔
یہ چھوٹے موٹے زلزلے یا طوفان یا یہ آ جاتے ہیں، عذاب اس کو کہتے ہیں کہ جب عذاب نازل ہو جائے اس کے بعد ریکنسٹرکشن نہیں ہوتی، وہ چیز دوبارہ تعمیر نہیں ہوتی، وہ پودے دوبارہ نہیں اگتے، ان کھیتوں میں فصل نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول ہمارے درمیان موجود ہے۔